سب سے پہلے بندہ ناچیز آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہے۔ آج لاہور کی سرزمین پر سیدنا داتا گنج بخش دویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ علم و حکمت کے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب اس بزم میں رونق افروز ہیں، اور سب سے پہلے میں سادات کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی برکتوں کے ہمراہ رونق افروز ہوئے، اور پھر یہ عظیم ہستیاں جو ہزار علماء کرام کے استاذ ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب ہزاروی، جو نہایت ہی علالت کے باوجود سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ یقیناً اس وقت آپ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے۔ آج کی اس نشست کے لحاظ سے علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب میزبان کی حیثیت میں ہیں، اور اس کے خصوصی جو محرک ہیں وہ مناظر اسلام حضرت پیر سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب رضوی زیدہ شرفو ہیں۔ میں فرداً آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم دینی مسئلہ کے لیے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر بنفس نفیس رونق افروز ہوئے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کے کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے، اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو، تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں،
البتہ یقیناً محفوظ ہیں۔ اور مسئلہ فدق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے، اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔